باتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا ماحول بھی نہیں ہے اور بعض مجبوریوں کی وجہ سے مختصر پروگرام جو ہے وہ منعقد کرنا پڑتا ہے۔ کچھ احتیاطیں جو ہیں وہ کرنا پڑ رہی ہیں کورونا کی وجہ سے، لہٰذا ہم لوگوں کو بڑی تعداد میں جو ہے وہ دعوت نہیں دے سکے، نہیں بلا پائے، مگر پھر بھی اپنی طرف سے ایک کام کرنا تھا اور ہماری مجبوری تھی، اس لیے ہم نے دعوت نہیں دی ہے، ورنہ ہم تو دعوت دیتے ہیں، ہر سال دعوت دیتے رہے ہیں، اس سال بھی دعوت دیتے ہیں، مگر مجبوری یہی وہ کورونا والی بیماری کی مجبوری ہے۔ خلاف احتیاط اگر کوئی بات ہو جائے تو شریعت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، شریعت کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس میں احتیاط ضروری ہے چونکہ مستحب عمل ہے، اور واجب بھی کیوں نہ ہو، مستحب ہے، واجب ہے، جمعہ بھی آج کل بند ہے، جماعتیں بھی آج کل بند ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز بند نہیں ہے، روزہ بند نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ بند نہیں ہے، صرف اکٹھا ہونا بند ہے، اجتماعیت جو ہے وہ نہیں ہے، انفرادی طور پر آدمی سارے کام کر سکتا ہے۔ اصل میں ایک نئی تدبیر جو ہے وہ کورونا نے دنیا کو سکھائی ہے، اور وہ تدبیر یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دور رہ کر کے بھی اتنے قریب ہو سکتے ہو کہ جتنا یہ جسم اکٹھا ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرب جسمانی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، قرب معنوی اور روحانی ہونا چاہیے۔ ہمارا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ قرب جسمانی نہیں ہے، لیکن قرب روحانی ہے، روحانی رابطہ ہے، معنوی رابطہ ہے، اگر کوئی جڑنا چاہے تو جڑ جاتا ہے۔ تو جسموں کا ایک جگہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کبھی بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، چاہے جائے کہ آج اس کورونا کے دور میں تو اس سے آدمی کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور دور بیٹھ کر کے بھی ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ آیا سمجھ؟ دنیا کی اس بزم میں اگر دور دور بیٹھے ہیں تو بزم اعلیٰ میں سب ایک ساتھ ہیں، بزم امام میں سب ایک ساتھ ہیں، آیا سمجھ میں؟ بزم نماز میں سب ایک ساتھ ہیں، پھر بھی کس طرح ایک ساتھ ہیں؟ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے سارے مل کے اللہ اکبر کہتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے، تو معلوم ہے سب کا دل جو ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے، سب کی زبان ایک ہی بات کہتی ہے، سب کی نیت جو ہے وہ ایک ہی بات کہتی ہے، لہذا جسمانی قرب کبھی بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اور ایسے دور میں چلو اگر منع بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مگر اصل قرب جو ہے وہ روحانی ہونا چاہیے، دل سے۔ مومن قریب ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کے دل ایک دوسرے کے قریب ہوں، اگر دل سے ایک دوسرے کے سلسلے میں نفرت پائی جاتی ہے، جسم قریب ہو بھی گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مومن کا قرب جو ہے وہ قرب معنوی ہے، جس کی ایک حیثیت ہے، تو وہ تو کسی بھی جگہ پہ آدمی رہ کر کے وہ قرب معنوی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، آپس میں سب دل جڑ سکتے ہیں، آپس میں زبانیں جڑ سکتی ہیں، آپس میں نظریات جو ہیں وہ جڑ سکتے ہیں، سب کی آواز ایک ہو سکتی ہے، اور یہ سب کی آواز ایک ہو کر کے اگر بارگاہ ربوبی میں پہنچے گی تو اس کا اثر زیادہ ہے، جائے کہ مثلا سب مل کے بیٹھے ہوں اور اپنی اپنی زبان ہو، اپنی اپنی سوچ ہو۔ آج کم سے کم اس کورونا کے دور میں تھوڑا تھوڑا احساس ایک دوسرے کا انسان کو پیدا ہو گیا ہے، تھوڑا تھوڑا ایسا جب احساس پیدا ہوا تو قلبی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے، اگرچہ جسمانی اعتبار سے قریب نہیں ہے، اور اگر آدمی واقعاً جو ہے حساس ہو تو اس دور میں زیادہ قلبی اعتبار سے اس کا جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ لگاؤ ہے پیدا ہو سکتا ہے کہ جن سے وہ ملتا جلتا تھا، مگر آج نہیں مل جل رہا ہے۔ تو جہاں ایک مصیبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ برکت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک مصیبت ہے تو کئی برکتیں بھی اپنے ساتھ لائی ہے۔ جب جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری ایک مصیبت ہے انسان کے لیے، لیکن وہ ساتھ ساتھ میں بہت ساری برکتیں لے کر کے آتی ہے، جسم کا تصویہ ہو جاتا ہے، نئے سرے سے آدمی تیار ہو جاتا ہے شفا پانے کے بعد، بالکل ایک دم ایسا حشاش بشاش خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کو پالنا نہیں چاہیے آدمی کو، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ لوگ جو ہے وہ الحمدللہ مقابلہ کر رہے ہیں۔